السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، نحمده ونصلی علی رسوله الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ الحمدللہ، اللہ کی توفیق اور اللہ کے اذن سے آپ سب کی قرآن مجید کی تکمیل کا اور حقیقت میں زندگی کا ایک بہت ہی قیمتی اور بہت خوشی کا دن ہے۔ آپ کی خوشی کو میں اچھی طرح سمجھ سکتی ہوں، کیونکہ مجھے اپنی تکمیل یاد آ رہی ہے کہ جب میرا قرآن پاک مکمل ہوا تھا تو وہ دن عید سے کم نہیں تھا۔ پورا خاندان جمع تھا اور سب سے اچھے کپڑے بنا کر دیے گئے، چھوٹا چھوٹا زیور بنا کے دیا گیا، اور مجھے اپنا وہ لباس، اپنا وہ زیور اور وہ دن اور وہ رونق کبھی نہیں بھولتی۔ یہ دن 2 مرتبہ میری زندگی میں آیا۔ ایک جب میں نے ناظرہ قرآن مجید مکمل کیا، اس دن مجھے مون لائٹ ایک کپڑا ہوتا تھا، جو لوگ میری عمر کے ان کو معلوم ہوگا کہ مون لائٹ کیا، اورنج کلر کا مون لائٹ کا سوٹ بنا کے دیا گیا تھا، اور سارا خاندان اور سارے میرے والد کے دوست احباب سب لوگ جمع تھے، اور سب کو آم بھی کھلائے گئے تھے، وہ مجھے یاد ہے اچھی طرح۔ تو میں سمجھتی ہوں کہ قرآن مجید کی تکمیل کا موقع ایک خوشی کا موقع ہوتا ہے، اور قرآن مجید میں ہی آتا ہے کہ قل بفضل اللہ وبرحمتہ فبذلک فلیفرحوا، کہہ دیجئے کہ اللہ کی رحمت اور اللہ کے فضل کی وجہ سے ان کو چاہیے کہ خوش ہو جائے۔ ھو خیر مما یجمعون، وہ ان سب چیزوں سے بہتر ہے جسے لوگ جمع کر رہے ہیں۔ ایسے موقع پر خوش ہونا، اپنی خوشی میں دوسروں کو شریک کرنا، یا خوشی کا اظہار کرنا، یا پھر شکرانہ ادا کرنا کسی بھی شکل میں، یہ ہم سب کے لیے تسکین کا باعث ہوتا ہے۔ ظاہر ہے کہ ابھی جو میں ان کے تاثرات سن رہی تھی کہ کتنی دور سے اور بچوں کے ساتھ اور مشکلات کے ساتھ اور بیماری کے ساتھ اور پریگننسی کے ساتھ اور ہر طرح کی مشکلات کے باوجود انہوں نے استقامت کے ساتھ اپنا یہ سفر جاری رکھا، اور الحمدللہ ایک دن اس منزل تک آ پہنچے۔ اللہ کرے کہ یہ ہماری زندگی کے صرف اس دن تک نہیں، بلکہ آئندہ جب تک ہم اس دنیا میں ہیں اس میں بھی ہمارے ساتھ رہے، اور پھر ہم جب زمین کے اندر اترے تو اس وقت بھی ہمارے ساتھ ہو، اور جب ہم زمین سے باہر نکلے دوبارہ پیدا ہو کر قیامت کے دن تو اس دن بھی ہمارے ساتھ ہو اور ہمارے لیے سفارشی ہو، اور ہمارے حق میں ایک دلیل ہو، نہ کہ ہمارے خلاف حجت ہو۔ حقیقت یہ ہے کہ قرآن وہ زندگی عطا کرتا ہے کہ جو حقیقی زندگی، جس کو زندگی کہہ سکتے ہیں۔ زندگی اصل میں دل کی زندگی ہوتی، جسمانی طور پر بھی اور روحانی طور پر بھی۔ اگر دل زندہ ہو تو ہر چیز اچھی لگتی، اور اگر دل مردہ ہو کچھ بھی اچھا نہیں لگتا۔ ہمارا دل کب مردہ ہوتا ہے؟ جب اس پر غموں کی بچھاڑ ہوتی، جب ہم دکھی ہوتے ہیں، جب ہم اللہ کی نافرمانی کے کام کرتے ہیں، جب اس پر گناہوں کی میل ہوتی۔ ان سب چیزوں کا پھر علاج کیا ہے؟ اس غم کا علاج کیا ہے؟ اس مردہ پن کا علاج کیا ہے؟ اس کا علاج قرآن ہے۔ قرآن مجید اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دل پر نازل کیا۔ جب یہ کتاب دل پر اترتی، دل پر نازل ہوتی، دل کے اندر جا کے بیٹھتی تو دل کو صحت ملتی، اور پھر جب اس کتاب کے مطابق ہمارا اٹھنا بیٹھنا ہوتا ہے، جب اس کتاب کے مطابق ہمارا چلنا پھرنا ہوتا ہے، جب اس کتاب کا ہم حق دیتے ہیں، تو یہ کتاب ہمارے حق میں دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی خوشیوں کا باعث بنتی ہے۔ اور اگر ہم اس کتاب کو پڑھے بغیر یا پڑھنے کے باوجود ہم اس کا اگر صحیح معنوں میں حق ادا نہ کریں، یا وہ ہمارے دل کے اندر نہ اترے، تو پھر وہ لطف نہیں اٹھا سکتے۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے بہت واضح طور پر ایک بات فرمائی ہے کہ من اعرض عن ذکری فإن له معیشة ضنکا ونحشره یوم القیامة اعمی قال رب لم حشرتنی اعمی وقد كنت بصیرا قال كذلك اتتك آیاتنا فنسیتها وكذلك اليوم تنسى۔ جو کوئی اس کتاب سے اعراض برتے گا، جو میرے ذکر سے منہ موڑے گا،
من اعرض عن ذکری. اور اللہ کے ذکر کی ایک بہت بڑی شکل کیا ہے؟ یہ کتاب قرآن. اور قرآن یہاں مانا کیوں کیا جا رہا ہے؟ کیونکہ آگے آیات کا لفظ آ رہا ہے. من اعرض عن ذکری فإن له معیشۃ ضنکا. تو یقیناً اس کے لیے تنگ زندگی ہوگی، اس کی دنیا کی زندگی تنگ ہو جائے گی. اور نہ صرف یہ کہ یہ زندگی بلکہ اگلی زندگی، قبر کی زندگی، وہ بھی تنگ ہوگی. کیونکہ انسان کی زندگی جس حال میں گزرتی اسی میں موت آتی، جس میں موت آتی ہے اسی کے ساتھ دفنایا جاتا ہے. یعنی دل کی حالت نہیں بدلتی، اسی کے ساتھ پھر وہ قیامت کے دن اٹھایا جائے گا. اب یہ قرآن مجید کے ساتھ اعراض کیا ہوتا ہے؟ یعنی قرآن مجید سے منہ موڑنا، منہ پھیرنا، بے نیازی اختیار کرنا، یہ کیا چیز ہے؟ اس میں ایک تو یہ آتا ہے کہ انسان اس کی طرف توجہ کرے ہی نہ، اس کو پڑھے ہی نہ، اس کو سمجھے ہی نہ، اس پر غور و فکر ہی نہ کرے. دوسری بات یہ کہ پڑھ تو لے، مثلا بچپن میں ناظرہ پڑھ لیا، ماں باپ کو شوق تھا تو حفظ کرا دیا، کبھی خود شوق آ گیا تو ترجمہ یہ پڑھ لیا یا کوئی کورس کر لیا، لیکن اس کے بعد اس کو بلا دیا. اگر ہم عام طور پر دیکھیں تو ہمارے ایک ایوریج مسلمان گھرانے کا حال کیا ہے؟ اس میں قرآن مجید کتنا پڑھایا جاتا ہے؟ ہمارے بچے قرآن مجید کی روزانہ کتنی تلاوت کرتے ہیں؟ ہمارے شوہر قرآن مجید کتنا پڑھتے ہیں روزانہ؟ ہاں، خود ہم قرآن مجید کی روزانہ تلاوت کتنی کرتے ہیں؟ ہم سب اپنے اپنے گھروں کا جائزہ لیں اور اس میں قرآن کا عمل دخل دیکھیں کہ کتنا ہے، اور پھر حقیقی معنوں میں قرآن کی روشنی کتنی ہے. کہیں ایسا تو نہیں کہ ہم نے قرآن مجید پڑھ کے اوپر رکھ دیا ہو اور وہ روز ہمارا انتظار کرتا ہو اور ہمارے پاس کھولنے کا وقت ہی نہ ہو. اگر ایسا کریں گے تو اس کا لازمی نتیجہ کیا ہوگا؟ معیشۃ ضنکا، تنگی والی زندگی. تنگ زندگی کا یہ مطلب نہیں کہ روپیہ پیسہ نہیں ہوگا لیکن اس کی کوئی برکت نہیں ہوگی. تنگ زندگی کا یہ مطلب نہیں کہ ضروری طور پہ گھر بہت چھوٹا ہو، بہت بڑا گھر بھی ہو سکتا ہے لیکن بڑے گھر میں بھی دل نہیں لگتا. تنگ زندگی کا یہ مطلب نہیں ہو سکتا کہ انسان ہر وقت مشکلات میں ہی گرا ہوا ہو. ہاں وہ بھی ہو سکتا ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ دل کی رونق، دل کی خوشی، دل کی سکینت اور دل کا اطمینان اور دل کی وسعت. سب سے بڑی بات ہے دل کی وسعت، دل کا کھلا پن، وہ نہیں ہوتا. اور جب دلوں میں وسعت نہیں ہوتی، دل تنگ ہوتے ہیں تو ہر چیز تنگ ہو جاتی. انسان کے اندر جب گھٹن آتی ہے، یہ ضنک جو ہے یہ اندر کی گھٹن کو شو کرتی. جب گھٹن آتی ہے تو پھر انسان کے لیے ہر چیز بے معنی ہو کر رہ جاتی. جتنے بھی تاثرات سنائے گئے سب نے اپنی باتیں شیئر کی، ان میں ایک چیز جو کامن تھی وہ مشکلات کا ذکر تھا. تو میں یہ سوچ رہی تھی کہ آخر کیا وجہ ہے کہ ہم سب اپنی زندگی میں پائی جانے والی نعمتوں کا ذکر نہیں کرتے یا کم کرتے، لیکن مشکلات کا ذکر ضرور کرتے ہیں. ایسا نہیں کہ نہیں ذکر کرنا چاہیے، ذکر کیا جا سکتا، ان کا حل تلاش کرنا چاہیے، لیکن ایک بات ہم سب کو یاد رکھنی چاہیے اور وہ یہ ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے انسان کو اس دنیا میں ایک امتحان کے لیے پیدا کیا ہے. اور امتحان چھوٹے سے چھوٹا کیوں نہ ہو اور بڑے سے بڑا کبھی خوشگوار نہیں ہوتا. چاہے کسی نعمت کے ملنے کا امتحان ہو، چاہے کسی نعمت کے جانے کا. ایسے میں حل کیا ہے؟ علاج کیا ہے؟ علاج قرآن ہے. قرآن شفا ہے، قرآن دوا ہے، قرآن غذا ہے. قرآن مجید ایک ایسی سپورٹ انسان کو دیتا ہے، ایک ایسی خوشی انسان کو عطا کرتا ہے، دل کے اندر ایک ایسی راحت اور ایک ایسی سکینت ہوتی کہ انسان اگر اندھیروں پر اندھیرے میں بھی کہیں بیٹھا ہو تو اس کے اندر کی روشنی اس کو خوش رکھتی. جیسے امام ابن تیمیہ نے کہا تھا کہ جب انہیں قید خانے میں بھیج دیا گیا تو آپ دیکھیں قید خانہ کیسی جگہ ہوتی، چاہے کتنی بھی بڑی جیل ہو، ہے تو جیل. انہوں نے کہا میرے دشمن میرا کیا بگاڑ سکتے ہیں، اس لیے کہ جیل کی یہ تنہائی میری خلوت ہے. کس کے ساتھ؟ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے ساتھ. میں اللہ تعالیٰ سے باتیں کرتا ہوں
اور میں اس پر شکر ادا کرتا ہوں کہ مجھے یہ تنہائی میسر آئی ہے کہ میں اپنے رب کے ساتھ بات کر سکوں. جب تک انسان اپنے گھر والوں میں ہوتا ہے، دنیا کے ہنگاموں میں ہوتا ہے، دنیا کی مشغولیات میں ہوتا ہے، تو اس کے پاس وقت نہیں ہوتا کہ وہ چین سے، سکون سے، آرام سے اپنے رب کا انس حاصل کرے، اس سے بات کرے اور اس کے ساتھ اپنا تعلق مضبوط کرے. کیونکہ سارا دن کاموں میں تھک جاتے ہیں، رات جلدی نیند آ جاتی، یا پھر اتنے تھکے ہوتے کہ تہجد کے لیے اٹھنے کا وقت نہیں ہوتا. اور اس طرح انسان اللہ تعالیٰ سے آہستہ آہستہ دور ہوتے 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 بہت دور ہو جاتا ہے. پھر کہا کہ میرے دشمن میرا کیا بگاڑ سکتے ہیں کہ اگر انہوں نے مجھے قتل کر دیا تو وہ میرے لیے شہادت ہو. تو ایک انسان کے لیے شہادت سے بڑا مقام کیا ہو سکتا ہے کہ وہ اللہ کے راستے میں مارا جائے. اور اگر یہ مجھے میرے گھر سے، میرے وطن سے، میرے ملک سے مجھے نکال دیتے ہیں تو مجھے اس سے بھی کوئی فرق نہیں پڑتا، کیونکہ وہ میرے لیے سیاحت ہے، وہ میرے لیے سیر کا ذریعہ ہے کہ میں اپنے ملک میں تو سب کچھ دیکھ چکا ہوں، کسی اور جگہ بھیجیں گے تو وہاں کچھ اور دیکھوں گے، وہ میری سیاحت ہے. اس سے بڑے غم کیا ہو سکتے ہیں کہ کسی کی جان لے لی جائے، کسی کی آزادی چھین لی جائے، کسی کا ملک یا وطن یا اس کا گھر اس سے چھین لیا جائے. یہ تینوں تکلیف دہ ترین صورتیں ہیں نا. لیکن آپ پازیٹیوٹی کی انتہا دیکھیے کہ وہ ان تینوں حالتوں میں بھی خوش ہیں. کیوں خوش ہیں؟ وہ خوشی ان کو کہاں سے ملی؟ وہ اتنے ٹارچر میں کیسے خوش ہیں؟ کیا چیز ان کو خوش رکھتی؟ وہ اللہ کی یاد ہے. اور یہ یاد صرف یہ نہیں کہ ہاں اللہ تو ہے، بس اللہ کا ذکر ہو رہا ہے یا اللہ یاد ہے مجھے. یہ کیفیت صرف اس شخص کی ہو سکتی ہے جو اللہ کو پہچانتا، جو اللہ کی عظمت کو جانتا، جو اللہ کی بات کو سمجھتا، جو اللہ تعالی کے ساتھ ایک مضبوط تعلق رکھتا ہو. اور وہ تعلق انسان کو کہاں سے ملتا ہے؟ اگر آپ چاہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ سے بات کریں یا اللہ کی بات سنیں، یعنی اللہ تعالیٰ سے بات کرنے کے لیے تو آپ اپنی دعا کرتے ہیں، ذکر کرتے ہیں، جو بھی آپ کے دل میں ہو، غم، دکھ، تکلیف دہراتے ہیں. لیکن جواب کہاں سے آتا ہے؟ قرآن سے آتا ہے. آپ کسی بھی وقت، کہیں بھی، کہیں سے بھی قرآن مجید کا کوئی حصہ کھول لیجئے اور اس وقت جو آپ کے دل میں غم ہے آپ اس کے مطابق اس کو پڑھنا شروع کر دیں اور آپ دیکھیں گے کہ اسی جگہ آپ کو جواب آ جائے گا. اگر ایک صفحے پہ نہیں آیا، پہلے پہ نہیں آیا، دوسرے پہ نہیں آیا، تیسرے پہ پڑھتے جائیے ایسی آیتیں آئیں گی کہ آپ چھلک چھلک کے رو دیں گے اور آپ کا دل بالکل ہلکا ہو جائے گا. اللہ تعالیٰ سے بڑھ کر کون مہربان ہے، کون رحیم ہے، اس سے بڑھ کر کون کیئر کرنے والا ہے، اس سے بڑھ کر کون ہمارا حال جانتا ہے، اس سے بڑھ کر ہماری مدد پہ کون قادر ہے، اس سے بڑھ کر ہمیں کون اطمینان اور سکون اور خوشی دے سکتا ہے. لیکن یہ سب کچھ خزانے تو موجود ہیں، فائدہ ہمیں کیسے پہنچے گا؟ لاک لگا کے تو خزانے سے کچھ نہیں نکلتا، ان لاکس کو کھولنا پڑے گا. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں افلا یتدبرون القرآن ام علی قلوب اقفالها، کیا وہ قرآن پر غور و فکر نہیں کریں گے؟ کیا ان کے دلوں پہ تالے پڑے ہوئے ہیں؟ اور یاد رکھیے کہ قرآن مجید میں غور و فکر صرف ایک دفعہ تکمیل کر لینے سے نہیں ہو پاتا، یہ ساری زندگی کا کام ہوتا ہے. اور جب آپ پڑھتے جاتے ہیں تو کبھی ہو نہیں سکتا کہ کہیں پر آپ یہ کہیں کہ ہاں یہ تو مجھے آتا اور بس یہ مجھے پتا ہے پہلے سے اور میں بور ہو گیا ہوں. نہیں، ہر دفعہ وہ آپ کے لیے نیا ہوگا. جتنی دفعہ پڑھیں، جتنی دفعہ اس پر غور کریں. اس لیے اگر آپ چاہتے ہیں کہ آئندہ زندگی میں بھی ان غموں سے بچے رہیں تو واحد حل اس کا یہی ہے کہ اس قرآن کو مضبوط تھامے رکھیں. جس طرح آپ کی بیماریوں کا علاج ہوا، جس طرح آپ کی مشکلات آسان ہوئی، جس طرح آپ کے غم اس کتاب کی وجہ سے دور ہوئے، آئندہ زندگی میں بھی یہی نسخہ ہے. اور اس کے لیے ضروری ہے کہ اس کو پکڑ کر رکھیں. بعض اوقات اکیلے پکڑ کے رکھنا مشکل ہو جاتا ہے کیونکہ انسان کے اوپر ایسے ایسے طوفان آتے ہیں، ایسے ایسے پریشرز آتے ہیں کہ وہ نہیں سنبھل پاتا. تو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں صاف طور پر فرمایا والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. ہمیں ایک مورل سپورٹ چاہیے ہوتی، ہمیں دوسروں کی ہیلپ چاہیے ہوتی. اللہ تعالیٰ کی مدد تو ہے، اس کی رحمت تو ہے، اس کو ہم پڑھتے ہیں، وہ دل پہ اثر کرتا ہے، وہ سکون ملتا ہے. لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہمیں ایسے لوگ اپنے آس پاس چاہیے ہوتے ہیں جو قرآن مجید سے جڑے ہوئے ہوں.
جو ہمارے ساتھ قرآن کے سفر میں شریک ہوں. اس لیے میں آپ میں سے ہر ایک کو یہ کہوں گی کہ آپ دوبارہ کسی نہ کسی شکل میں کسی نہ کسی کے ساتھ مل کر اس سفر کو دوبارہ شروع کر دیں. چاہے وہ ایک شخص ہو یا دو ہو یا تین ہو, مل کے پڑھنے کی اپنی ہی برکتیں, اپنی ہی رحمتیں, کیونکہ سکینت اترتی ہے, اللہ تعالیٰ کے فرشتے ڈھانپ لیتے ہیں, اور اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کا ذکر اپنے پاس ان سے بہتر مخلوق کے اندر کرتے ہیں. کئی لیولز پر قرآن مجید کے ساتھ تعلق رکھا جا سکتا ہے کہ آپ اس کی تلاوت صبح کے وقت کریں, آپ تہجد میں اس کو پڑھیں, کیونکہ عبداللہ بن مسعود یہ کہتے ہیں کہ جو صاحب قرآن ہوتا ہے, یعنی جس نے قرآن مجید پڑھ رکھا ہوتا ہے, وہ دوسروں سے مختلف نظر آتا ہے, اپنی گفتگو میں, اپنے معاملے میں, اس کے دن رات میں, اس کو دوسرے سے یعنی کہ باقی مخلوق کی نسبت اس کا حال مختلف ہوتا ہے. اس لیے میں ان کا جو کوٹیشن ہے وہ آپ کے سامنے رکھتی ہوں, بہت ہی خوبصورت انہوں نے بات کی ہے. ابن مسعود کہتے ہیں کہ قرآن والے کو چاہیے کہ وہ اپنی رات کو پہچانے جب کہ لوگ سوئے ہوئے ہوں, اور اپنے دن کو جب کہ لوگ کھانا کھائیں, اور اپنے غم کو جب کہ لوگ خوش ہوں, اور اپنے رونے کو جب کہ لوگ ہنسیں, اور اپنی خاموشی کو جب کہ لوگ باتیں کریں, اور اپنے خشوع کو جب کہ لوگ تکبر کریں. یعنی یہی کچھ تو ہم دن رات کرتے رہتے ہیں نا, کبھی سونا ہوتا ہے, کبھی کھانا ہوتا ہے, کبھی غم ہوتا ہے, کبھی خوشی ہوتی ہے, کبھی رو رہے ہوتے ہیں, کبھی ہنس رہے ہوتے ہیں, کبھی خاموش ہوتے ہیں, اور کبھی باتیں کر رہے ہوتے ہیں, اور کبھی لوگوں کے بیچ میں بیٹھ کر لوگوں کی باتیں سن رہے ہوتے ہیں. ان سارے مواقع پر صاحب قرآن کا طرز عمل مختلف ہوتا ہے, عام لوگوں کی طرح نہیں ہوتا, اس کی راتیں عام لوگوں کی طرح نہیں ہوتی. اس معیار پر اپنے آپ کو پرکھیے. اگر آپ بھی اپنے گھر والوں کی طرح سوئے چلے جا رہے ہیں اور رات کو اٹھ کر قرآن نہیں پڑھتے, یعنی تہجد میں یا اپنے غور و فکر کے لیے یا سبق یاد کرنے کے لیے یا کسی بھی شکل میں, تو پھر آپ میں اور ان میں کوئی فرق نہیں. اور اگر قرآن پڑھ کر آپ ان لوگوں سے زیادہ سو رہے ہیں, ان سے زیادہ سستی دکھا رہے ہیں, ان سے زیادہ آپ لیزی ہیں, تو پھر آپ ایک بری مثال ہے. پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے پوچھ ہوگی, اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کے انسان کو سمجھانے کے مختلف طریقے ہوتے ہیں, وہ مختلف طریقوں سے سکھاتا ہے. کبھی لوگوں کے ذریعے میسج دیتا ہے, کبھی قرآن کے ذریعے پیار پیار سے نصیحتیں آتی ہیں, اور جب لوگ ان پہ کان نہیں دھرتے تو پھر دوسرا مرحلہ ہوتا ہے. آپ دیکھیے کہ جیسے ایک ماں ہے, ماں کیا کرتی, اپنے بچے کو مختلف طریقے سے سمجھاتی, کبھی کوشچن کرتی, کبھی ڈانٹتی, کبھی کسی طرح, کبھی کسی طرح. لیکن جب وہ کسی بات پہ کان دھرتا ہی نہیں, تو پھر اگلا مرحلہ یہ ہوتا ہے کہ وہ اس کو ایک لگاتی, اور اگر وہ ایک لگانے سے بھی نہ سمجھے تو پھر اس سے اگلا مرحلہ یہ ہوتا ہے کہ اس سے سخت سزا ملتی, کھانا بند کر دیتی, یا کوئی اور جو چیز اس نے دی ہوتی وہ واپس لے لیتی, کہ تمہاری چھٹی بند, تمہارا کھانا بند, تمہارا کمپیوٹر بند, تمہارا فون واپس کرو, فلان جو تمہیں دیے ہوئی فیسلٹی وہ واپس کرو, یہ نہیں ملے گا, وہ نہیں ملے گا, کیونکہ وہ سمجھ نہیں رہا. اور یہ بھی اللہ کی محبت ہوتی ہے, یہ بھی اللہ کا پیار ہوتا ہے, کہ وہ چاہتا ہے کہ بندہ دنیا میں ہی اپنی غلطی کو پہچان جائے, دنیا میں ہی باز آ جائے, دنیا میں ہی اپنا کفارہ کر لے, تاکہ جب وہ اللہ کے پاس پہنچے تو صاف ستھرا ہو کر پہنچے. کوئی بھی جو آزمائش ہمیں آتی, چاہے وہ جسمانی بیماری, چاہے وہ بأسا ہو, پاورٹی ہو, چاہے وہ ضرا ہو, سکنس ہو, یا کسی بھی قسم کی کوئی تھکاوٹ ہو, یا کسی بھی قسم کی کوئی پریشانی ہو, یہ سب کچھ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے بندے کی بہتری کے لیے ہوتی ہے, کہ وہ بندے کو جہاں وہ ہے وہاں نہیں رہنے دیتا. کیا تم سمجھتے ہو کہ تمہیں یوں ہی چھوڑ دیا جائے گا؟ جس حال میں تم ہو, بس ایک دفعہ قرآن مجید پڑھ لیا, ایک قدم اوپر آگے, ترقی ہوگی, بس چھوڑ دے گا اللہ تعالیٰ کہ ادھر ہی بس کافی ہے, اتنی ترقی چاہیے, اتنا ہی تھا, بس یہ آخری منزل ہے. نو وے, ابھی تو اوپر جانا ہے. اب ذرا آپ آرام کرنے لگے, آپ کو پھر جھنجھوڑا دے گا, پھر آپ قرآن کی طرف پلٹیں گے یا نیکی کے اور کاموں کی طرف, پھر آپ ایک سٹیپ اوپر چلے جائیں. پھر آپ نے اگر آرام شروع کیا, پھر پکڑ آئے گی, پھر کوئی اور بات آ جائے گی, پھر کوئی.
یہ سب کے ساتھ ہوتا ہے زندگی میں. ہاں جو صاحب قرآن ہوتا ہے وہ جلدی سمجھ جاتا ہے کہ میرا رب مجھ سے کچھ چاہتا ہے, میرے رب نے کسی وجہ سے مجھے اس حال میں داخل کیا. پھر وہ اپنے رب سے ہی پوچھتا کہ رب تو مجھے بتا, تو مجھے دکھا, تو مجھے سکھا, تو مجھے سمجھا کہ اب مجھے کیا کرنا چاہیے, تو مجھ سے جو چاہتا ہے وہ میرے دل میں ڈال دے تاکہ میں اس طرف قدم اٹھا لوں. کیونکہ بعض اوقات ہمیں خود بھی اپنا نفع نقصان نہیں پتا ہوتا, ہمیں خود بھی نہیں پتا ہوتا کہ ہمارے حق میں کیا بہتر ہے. تو یاد رکھیے مومن کی آزمائش زندگی کے آخری لمحے تک ہوتی. یہ مت سوچئے کہ پچھلی زندگی میں جو مشکلات آئیں وہ بس ختم ہو گئی, مشکلات اب بھی آئیں گی. لیکن قرآن کے بغیر مشکلات کا آنا اور قرآن مجید کے بعد یا قرآن مجید کے ساتھ یہ بالکل مختلف ہوتا ہے. قرآن مجید کے بغیر انسان لاسٹ ہوتا ہے. وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَىٰ, قرآن کے ذریعے اللہ ہدایت دیتا ہے. اور پھر اس کے بعد جب مشکلات آتی ہیں قرآن پڑھنے کے بعد تو پھر حال امام ابن تیمیہ والا ہوتا ہے کہ میری تنہائی میری خلوت ہے میرے رب کے ساتھ, اس سے زیادہ مزے کا ٹائم ہی کوئی نہیں. کیونکہ ہر دوست کیا چاہتا ہے اپنے دوست کے ساتھ تنہا باتیں کرے, تنہائی میں باتیں کرے. تو جس سے اللہ کی محبت نصیب ہوتی ہے وہ کیا چاہتا ہے اللہ سے اکیلے میں باتیں کرے. تو جب سب لوگ اس کو چھوڑ جاتے ہیں تو اس کو پریشان نہیں ہوتا, وہ خوش ہوتا ہے کہ چلو چند لمحے ملے اللہ سے بات کرنے کے لیے, اچھے سے نماز پڑھ لیں گے. ورنہ بچوں کے ہنگامے میں ادھر ادھر ان چیزوں مشکل ہوتی. اس کو پھر جان جانے کا بھی ڈر نہیں ہوتا کیونکہ اسے معلوم ہوتا ہے کہ اگر میرے حق پر ہونے کی وجہ سے کسی نے میری جان لی تو یہ تو فوراً ہی جنت میں پہنچنے کا ذریعہ, اور اگر کسی نے مجھے کسی بھی جگہ سے نکال دیا تو بھی اللہ کے راستے میں نئے تجربے ہوں گے. تو کسی حال میں نہیں پریشان ہوتا. پھر یہ اپنا ٹارگیٹ رکھیے. میں زیادہ ادھر اس سفید اسکارف والوں کو اس لیے دیکھ رہی ہوں جو نئے نئے گریجویٹ ہوئے ہیں, جو تکمیل ہوئی ہے ان کی, کیونکہ ابھی آپ کی ایک جرنی اینڈ ہو رہی ہے تو کہیں ایسا نہ ہو کہ شیطان غالب آئے اور آپ کی ترقی کا سفر رک جائے اور آگے جانے کی بجائے آپ پیچھے نہ آ جائیں, نیچے نہ آ جائیں. کیونکہ دشمن ہر وقت ساتھ ہے, ہر وقت ساتھ ہے. اور یاد رکھیے مومن ہر لمحے ایک ٹیسٹ میں ہوتا ہے. زندگی امتحان ہے, یہ امتحان ہر وقت کا ہے. حتیٰ کہ اس وقت جو ہم یہاں بیٹھے ہوئے نا یہ بھی امتحان ہو رہا ہے. یہاں سے نکل کے کہاں جاتے ہیں وہ بھی ایک امتحان ہے, کیا کرتے ہیں کیا نہیں کرتے سب امتحان ہے. تو اس لیے یہ جو ابن مسعود نے بات کی ہے, عبداللہ بن مسعود نے, یہ بہت زبردست بات ہے کہ قرآن والے کو چاہیے کہ وہ اپنی رات کو پہچانے کہ اس کی رات کس کام میں گزرتی ہے, وہ رات میں کیا کام کرتا ہے. اور دن کو جب کہ لوگ کھانے پینے میں مشغول ہوں تو اس وقت یا تو وہ خود پڑھ رہا ہوتا ہے یا وہ اتنا لمبا چوڑا کھانا پینے کا اہتمام نہیں کر رہا ہوتا, وہ اس کو مختصر کرتا ہے. پھر اسی طرح جب لوگ غمگین ہوتے ہیں یا لوگ خوش ہوتے ہیں یا خوشی کا کوئی موقع ہوتا ہے تو اس میں اپنے آپ کو دیکھتا ہے کہ میری لمٹ کیا ہے. غم کا موقع ہوتا ہے تو اپنی لمٹس کو دیکھتا ہے. اور اسی طرح جب لوگ دنیا پر تکبر کر رہے ہوتے ہیں کہ ہمارے پاس یہ بھی ہے اور یہ بھی ہے اور یہ بھی ہے, تو وہ اپنے اندر کی عاجزی کو دیکھ رہا ہوتا ہے کہ میں اللہ کا بندہ کتنا, وہ کسی چیز پر تکبر نہیں کر رہا ہوتا. اسی طرح انہوں نے کہا کہ قرآن پڑھنے والے کے لائق نہیں کہ وہ سنگ دل, غافل, شور مچانے والا اور مغلوب الغضب ہو. قاری قرآن کی اور پہچان کیا ہے کہ وہ اپنے غصے سے مغلوب نہیں ہوتا, کہ غصہ اس کو اتنا بےکل کر دے, اتنا پاگل کر دے کہ وہ منہ سے بے محابہ باتیں نکالتا چلا جائے. نہیں, وہ کس لیے نہیں نکالتا کہ میں صاحب قرآن ہوں, میرے سینے میں قرآن ہے, میں قرآن کا نمائندہ ہوں, مجھے سنبھل کے بات کرنی, قرآن میری آئیڈینٹی ہے. لوگ مجھے قرآن پڑھنے والے کے نام سے یا پڑھانے والے کے نام سے جانتے ہیں. یہ کیسے ممکن ہے کہ میں اپنی زبان سے کوئی ایسی بات نکالوں جو میرے رب کو ناراض کر دے اور لوگوں کو مجھ پر ہنسنے کا موقع دے اور دین کے خلاف باتیں کرنے کا موقع دے. اور پھر وہ سنگ دل نہیں ہوتا, وہ رحم دل ہوتا ہے. وہ شور مچانے والا نہیں ہوتا, ہنگامے برپا کرنے والا نہیں ہوتا, وہ چھوٹی چھوٹی بات پہ فس نہیں کریٹ کر دیتا. اور اسی طرح وہ غفلت کی زندگی نہیں بسر کرتا, وہ کانشیس زندگی بسر کرتا ہے. فضیل بن ایاز کہتے ہیں کہ قرآن کا حامل اسلام کا علمبردار ہے,
اسے لائق نہیں کہ لغو گوئی کرنے والوں کے ساتھ مل کر لغو باتیں کرے. فضول باتوں سے پرہیز کرتا ہے. بھولنے والوں کے ساتھ بھولنے میں لگ جائے، یعنی کہ وہ دین کو، اسلام کو، قرآن کو بھول جائے، وہ ایسا نہیں کر سکتا. اسے چاہیے کہ اللہ کی عظمت کو ملحوظ رکھے، اور نہ یہ لائق ہے اسے کہ وہ اپنی حاجت کسی کے پاس لے کر جائے، یعنی کسی کے آگے ہاتھ پھیلائے، بلکہ لوگ اپنی حاجتیں لے کر اس کے پاس آئیں. پھر اسی طرح حضرت بریدہ کہتے ہیں کہ آپ نے فرمایا قیامت کے دن قرآن اپنے ساتھی کو ملے گا جبکہ وہ قبر سے کمزور اور زرد رنگ نکلے گا تو کہے گا کیا تو مجھے پہچانتا ہے؟ وہ کہے گا میں نہیں پہچانتا. وہ کہے گا میں تیرا ساتھی قرآن ہوں، میں نے تجھے گرمی میں پیاسا رکھا اور رات کو جگایا. ہر تاجر اپنی تجارت کے پیچھے ہے اور میں آج تیرے لیے ہر تجارت سے اچھا ہوں. پھر اس کے دائیں ہاتھ میں اختیار دیا جائے گا اور بائیں ہاتھ میں ہمیشہ رہنا، اور اس کے سر پر وقار کا تاج رکھا جائے گا، اور اس کے والدین کو 2 جوڑے پہنائے جائیں گے کہ ساری دنیا ان کی قیمت نہیں بن سکتی. وہ کہیں گے کہ یہ حلے ہمیں کس وجہ سے پہنائے گئے؟ کہا جائے گا تمہارے بچے نے قرآن یاد کیا تھا. پھر کہا جائے گا کہ جنت کے درجات اور بالا خانوں میں پڑھتا جا اور چڑھتا جا. وہ جب تک پڑھتا جائے گا چڑھتا جائے گا، خواہ تیزی سے پڑھے یا آہستہ سے پڑھے. تو یہاں میں ایک اور بات یہ کہنا چاہوں گی کہ جن لوگوں نے ترجمہ پڑھ لیا ہے، اگر ممکن، اگر حالات اجازت دیں تو کچھ نہ کچھ قرآن مجید کا حصہ زبانی یاد بھی کر لیں. کم از کم جتنے درجے آپ جنت میں چاہتے ہیں اتنی آیتیں زبانی یاد کر لیں، کیونکہ اس کی اپنی ایک فضیلت ہے. اور میرے خیال میں لڑکوں کے مقابلے میں لڑکیوں کے لیے زیادہ آسان ہے قرآن یاد کرنا، کیونکہ عورتیں زیادہ بولتی اور ان کو بولنے کی ایک ارج ہوتی کہ ہم باتیں کریں. اگر آپ قرآن مجید یاد کرنے لگ جائیں گے تو آپ کے اندر کی وہ حص جو ہے اس کی بھی سیٹسفیکشن ہوگی. ہم نے دیکھو کہ خواتین جب بات نہیں کرتی تو ان کا دل بوجھل رہتا ہے اور ان کا دل چاہتا ہے کہ کوئی دوست ہو، کوئی لوگ ہو، گھر میں بچے ہوں، رونق ہو، کہیں نہ کہیں کچھ نہ کچھ کرتے رہیں. ایسی صورت میں جب کبھی اس وجہ سے بے چینی ہو کہ کوئی بات کرنے والا نہیں اور بور ہو رہے ہیں، فوراً قرآن مجید کھول لیں. اچھا ایک اور بات یاد رکھیں، شروع میں جب آپ پڑھیں گے تو آپ کو رکاوٹ آئے گی، آپ سے پڑھا نہیں جائے گا. آپ کھولیں گے پھر رکھ دیں گے، پھر کھولیں گے پھر رکھ دیں گے، لیکن آپ نے رکھنا نہیں. آپ نے اپنے اوپر خود قابو پانا ہے اور اس کو پڑھ کر دم لینا ہے. آپ تھوڑی دیر کے لیے مثلاً آپ اپنے آپ کو جیسے کوئی رسی سے باندھ کے بٹھاتے ہیں نا، ایسے بٹھا دیں کہ 15 منٹ سے پہلے میں نے اٹھنا نہیں ہے. بچوں کو بھی تو ہم بٹھاتے ہیں نا، ان کو ٹائم آؤٹ دے دیتے ہیں، ان کو بٹھا دیتے ہیں کہ یہاں سے تم ہل نہیں سکتے. اپنے آپ کے ساتھ بھی یہی معاملہ کریں کہ ہل نہیں سکتے، بس اتنی دیر تو قرآن پڑھنا ہی پڑھنا ہے. اب آپ اس کا تجربہ کر کے دیکھ لیں، کیونکہ یہ میں نے اپنے ساتھ کیا ہوا ہے. تجربہ کر کے دیکھ لیں کہ آپ کو پہلے 2 صفحے 3 صفحے 4 صفحے ذرا مشکل لگیں گے پڑھنے، 5ویں 6 7ویں صفحے پہ جا کے آپ کا دل چاہے گا اب آپ بند نہیں کریں، وہ رکاوٹ دور ہو جائے گی اور وہ پڑھتے جائیں گے آپ. تو اس طرح انشاءاللہ آپ کو توفیق ہو جائے گی کہ آپ قرآن مجید کی کچھ صورتیں یاد کر لیں، یا جو یاد کی ہوئی ہیں ان کو آپ ریوائز کر لیں. فائدہ کیا ہوگا؟ دل کا سارا بوجھ اتر جائے گا، دل کا سارا غم نکل جائے گا. قرآن مجید آپ کے بہت سارے سوالوں کے جواب آپ کو دے گا اور آپ ہلکا محسوس کریں گے اپنے آپ کو، کیونکہ اس میں شفا ہے، اس میں رحمت ہے. اور پھر اس میں سے کوئی نہ کوئی حصہ اپنے عمل کے لیے بھی نکال لیں. خصوصی طور پر اللہ تعالیٰ کے نام اور صفات جہاں پر آتی ان پر غور و فکر کریں. مثلاً ایک دن کا آپ ٹارگٹ یہ رکھ سکتے ہیں کہ میں جتنی بھی آیتیں پڑھوں گی اس کے آخر میں اللہ تعالیٰ کی جو بھی صفت آئے گی اس کے ساتھ اللہ تعالیٰ کو پکار کر دعا کروں گی. مثلاً بسم اللہ الرحمن الرحیم، تو اس میں آخر میں کیا ہے؟ الرحمن الرحیم. اب آپ کیا کر سکتے ہیں؟ یا اللہ یا رحمان یا رحیم، تو مجھ پہ رحم فرما، تو میرا حال درست کر دے، تو میرا غم دور کر دے، تو میری پریشانی دور کر دے، تو میری یہ مشکل آسان کر دے. آپ نے دیکھا ہوگا کوئی زندگی کا ایک دن ایسا نہیں جاتا کہ جس میں آپ کے لیے کوئی نہ کوئی چیز تکلیف کا باعث نہ بنے، چھوٹی ہو یا بڑی. آپ ادھر سے ادھر اٹھ کے جاتے ہیں تو کوئی نہ کوئی چیز دیکھ لیتے ہیں، یا سن لیتے ہیں، یا پڑھ لیتے ہیں، یا دنیا میں کچھ ہو رہا ہوتا ہے، یا آپ کے گھر میں کچھ ہو رہا ہوتا ہے، یا نیبرز میں کچھ ہو رہا ہوتا ہے، یا کہیں اور. اور اگر آپ کو ٹی وی دیکھنے کی عادت ہے بدقسمتی سے، پھر تو آپ لازماً ایک غمگین انسان ہوں گے، کیونکہ اس میں کچھ نہ کچھ ایسا پریشان کن خبریں چل ہی رہی ہوتی ہیں. اب یہ ساری چیزیں کتنا پریشان ہوں گے؟ کیا پریشان ہونے سے اتنے سال جو پریشان ہوئے کچھ حل نکلا؟
نہیں، اس سے حل نہیں نکلتا. ہاں اگر آپ اللہ کی کتاب پڑھیں گے تو اس میں آپ کو حل یقیناً ملے گا. قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ خود فرماتے ہیں فَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى، اللہ ہی کے لیے ہیں خوبصورت نام. یعنی اللہ کے نام خوبصورتی میں اپنے انتہا کو پہنچے، یعنی کہ ایکسٹریملی بیوٹیفل. لیکن ہمیں کیوں نہیں وہ بیوٹی نظر آتی؟ ہمیں وہ حسن کیوں نہیں نظر آتا؟ کیونکہ ہمیں سمجھ ہی نہیں ان کی اتنی، ہم نے ان پر غور و فکر ہی نہیں کیا. لیکن اگر آپ ایک دن کا ٹارگٹ رکھ کے ہر آیت پر رک کے جہاں اللہ کا نام آیا وہیں دعا کریں گے، مثلا بسم اللہ الرحمن الرحیم، پھر کہتے ہیں الحمد للہ رب العالمین. اب آپ کیا دعا کریں گے؟ یا رب العالمین، تو سارے جہانوں کا پروردگار ہے، سب کو پال رہا ہے، سب کی ہر ضرورت پوری کر رہا ہے، تو میری یہ ضرورت پوری کر دے. یا اللہ تو ہر ایک کو نرچر کر رہا ہے، ہر ایک کو کھلا رہا ہے، پلا رہا ہے، اس کو بڑھا رہا ہے، تو میرا ایمان بڑھا دے، تو میرا تقوی بڑھا دے، تو میرا اخلاق بہتر کر دے. پھر الرحمن الرحیم، دوبارہ الرحمن الرحیم کر کے دعا کریں. مالک یوم الدین، کیا کہیں گے؟ یا رب العالمین تو قیامت کے دن کا مالک ہے، مجھے اس دن کے ہول سے بچانا، مجھے اس دن کی پریشانیوں سے محفوظ رکھنا، مجھے قبر کے عذاب سے محفوظ رکھنا، مجھے حساب کے بغیر جنت میں داخل کر دینا. پھر اس کے بعد ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. اچھا، پھر آپ قرآن مجید پڑھنا شروع کر دیتے، پڑھتے پڑھتے کہیں اس کی صفت الغفور آ جاتی، بخشنے والا. وہاں کہتے یا رب العالمین تو مجھے بخش دے، کیونکہ استغفار جو ہے وہ انسان کی ہر رکاوٹ دور کر دیتا ہے. اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے، سورۃ نوح میں اگر آپ پڑھیں فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا. حضرت نوح نے اپنی قوم سے کہا کہ تم اللہ کے حضور استغفار کرو، وہ آسمان سے بارشیں برسائے گا، باغات اگائے گا، بیٹوں سے نوازے گا، اور تمہارے لیے ہر طرح کی نعمتیں عام کر دے گا. اگر یہ بات قرآن مجید میں لکھی ہوئی ہے تو ہمیں یقین کیوں نہیں؟ جہاں آپ یہ پڑھیں وہیں بیٹھ کر استغفار شروع کر دیا، اللہ میرے اگلے پچھلے چھوٹے بڑے سب گناہ معاف کر دے. آپ حیران ہوں گے، ایک دن آپ صرف ایک صفحے کی تلاوت اپنی روزانہ کی تلاوت میں سے اس طریقے پر کیجیے. اس طرح قرآن مجید میں غور و فکر ہوتا ہے، تدبر ہوتا ہے. پھر آپ سوچیں کہ اچھا یہاں یہ صفت آئی ہے اور اس کے ساتھ یہ آئی ہے اور پیچھے یہ آئی ہے اور اس بات کے بعد یہ بات آئی ہے، یہ ایسا کیوں ہے؟ پھر آپ کو اپنے سوالوں کے جواب ملیں گے اور آپ اس دنیا کے ہر غم سے یقینی طور پر نکل جائیں گے. لیکن اگر اس سے اعراض برتا، اس سے فائدہ نہیں اٹھایا، من اعرض عن ذکری فإن له معیشۃ ضنکا، آپ نے قرآن بند کیا، میں آپ کو لکھ کر دیکھتی کہ آپ کی پریشانیاں کئی گنا زیادہ بڑی ہو جائیں گی. تو ایک اعراض ہوتا ہے قرآن کے بغیر اور ایک اعراض ہوتا ہے قرآن پڑھ کے. فإن له معیشۃ ضنکا ونحشره یوم القیامۃ اعمی، دنیا میں اندھے بنے رہے، قیامت کے دن بھی اندھے اٹھائے جائیں گے. انسان کہے گا یار میں تو دیکھنے والا تھا، میری آنکھیں تو ٹھیک تھی، آپ نے مجھے اندھا کیوں اٹھایا؟ تو اللہ تعالیٰ کیا فرمائیں گے؟ کذالک اتتک آیاتنا، تمہارے پاس ہماری آیات آئی تھی، فنسیتھا، تم نے ان کو بھلا دیا، تم نے ان کو بھلا دیا. بھلانا کیا ہوتا ہے؟ پڑھ کے بھلانا. کیا آپ یہ چاہیں گے کہ ترجمہ یاد کرنے کے بعد آپ بھلا دیں؟ کیا آپ چاہیں گے کہ آیات آپ کو سمجھ آتی ہیں اور پھر کچھ عرصے کے بعد آپ پڑھیں تو آپ کو سمجھ ہی نہ آئے کہ یہ کیا لکھا ہوا ہے؟ یہ بھلانا ہوتا ہے. فنسیتھا، تم نے اس کو بھلا دیا. وَكَذَلِكَ الْيَوْمَ تُنْسَى، آج تم بھی بھلائے جاتے ہو، تم بھلاتے ہو تمہیں بھی بھلا دیا جائے گا. تو اللہ تعالیٰ ہمیں اس سے محفوظ رکھے. اس لیے بہت ضروری ہے کہ ہم قرآن مجید کو پڑھتے رہیں، پڑھتے رہیں، پڑھتے رہیں، اور صرف مشینی طور پہ نہیں کہ بس اتنا پڑھنا اتنا پڑھ لیں، بلکہ وہ اپنے دل میں اتاریں. پھر آپ دیکھیے کہ ایک دن کا آپ نے مثلاً یہ ٹارگٹ رکھا، ایک دن پھر دوبارہ آپ پڑھنے لگے، آپ ایک اور ٹارگٹ رکھیں. مثلاً میں آج جو تلاوت کروں گی میں اس میں یہ دیکھوں گی کہ اس میں کتنے اسم آئے ہیں، ناؤنز. آپ مثلا مارکر لے لیں، سارے ناؤنز کے اوپر نشان لگا لیں، ٹھیک. پھر آپ دیکھیں کن کن ناموں کا ذکر آیا، کن کن کا ذکر آیا یہاں، یہ کون تھے. پھر آپ کسی دن پڑھیں
سارے افعال وربز کے اوپر نشان لگا لیں، پھر ان کو غور کریں تو آپ حیران ہوں گے کہ اچھا ان کاموں کا ذکر ہے. کہیں آپ سے کہا جائے گا کہ آپ کچھ کریں، اچھا مجھے یہ کرنا ہے. تو اس طرح ڈفرنٹ ایکٹیویٹیز آپ خود سوچیں اپنے لیے جو بھی آپ کو زیادہ انجوائبل لگے، لیکن اس کو چھوڑنا نہیں، اس سے تعلق مضبوط رکھیں اور پھر اس کو آئینے کی طرح لیں. جیسے روز شیشہ دیکھتے ہیں تو دیکھتے اچھا یہ اسکارف ٹھیک نہیں ہے، یہ بھی لگتا ہے کچھ صحیح نہیں ہے، اب ٹھیک ہے کچھ بہتر. اسی طرح قرآن کو بھی دیکھ کے آئینہ، اچھا یہ کہا گیا میں کر رہی ہوں، میں نہیں کر رہی، مجھے ٹھیک کرنا ہے اپنے آپ کو. کوئی چیز ایک چیز دیکھ لیں، اس میں اس سے باتیں کیا کریں، پوچھا کریں یہ میں کر رہی. کیونکہ عموماً کیا ہوتا ہے کہ ہم بس وہ وقت جلدی سے گزارتے ہیں، اچھا 2 پیج پڑھنے جلدی سے پڑھ کے بند کر دو. ایسا نہیں، اس سے تدبر نہیں ہوتا، غور و فکر نہیں ہوتا. یہ عمل کی کتاب ہے، اس میں دیکھنا ہے کہ ہم کیا عمل کر رہے ہیں اور کیا نہیں کر رہے، کہاں ابھی تک پیچھے. یہ مسلسل سفر ہے. اگر کوئی شخص، یہ بھی یاد رکھیے، اگر کوئی شخص اپنے عمل کے ذریعے آگے نہیں بڑھتا تو اللہ تعالیٰ اس کو ٹیسٹ میں مبتلا کر کے آگے بڑھاتے ہیں. اور کسی بزرگ نے کہا تھا کہ قیامت کے دن اگر دنیا میں ہم پر ٹیسٹ نہ آئے اور ہم صبر نہ کریں تو قیامت کے دن ہمارے اعمال نامے میں چیز کیا ہوگی؟ ہمارے پاس کچھ بھی نہیں ہوگا. کیونکہ جب ہم کوئی عمل کر رہے ہوتے تو اس میں اخلاص ہی بڑی مشکل سے آتا ہے. ہر وقت تو اسی خوف میں رہتے لوگ کیا کہیں گے، لوگ یہ کہیں گے، لوگ یہ کریں گے، ایسا ہوگا ویسا ہوگا. پتہ نہیں وہ کس کوالٹی کا عمل ہوتا ہے. اس کے برعکس جب کوئی مشکل آتی ہے تو صبر کرنے میں آپ کو ریاکاری کی ضرورت نہیں پیش آتی، وہ آپ کے اپنے اندر ہی ہوتا ہے. اس لیے اللہ تعالیٰ جس حال میں رکھے اس پر راضی ہوتے ہوئے اپنی زندگی کے مقصد پر فوکس کریں اور اس قرآن مجید کے ساتھ ایکٹیو ریلیشن شپ اور دل کی حالت کا مسلسل جائزہ. اس دل کو مرنے نہ دیں، اس دل کو بیمار نہ ہونے دیں، اس دل کو زندہ کریں، کیونکہ دلوں کی زندگی سے ہی انسانوں کی زندگی ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں حقیقی زندگی عطا فرمائے، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.